ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم. مسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. سب سے پہلے درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض ورکاب موتی منم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس ودیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتن الامثال جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند حضور کی بارگاہ اقدس و انور میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب. شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب کے اندر فضائل درود بیان کرتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں کہ جو شخص میرے آقا کریم کی بارگاہ اقدس و انور میں صدق کے دل سے صرف ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے 10 گناہوں کو مٹا کر اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، پھر اس کے 10 درجوں کو بلند فرما کر اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جیڑا بندہ حضور جنہی کو محبت کرتا ہے. قاری صاحب بھی کہہ رہے سن کہ ہمارے مہمان ثنا خان بھی آئے ہیں، تو ان کا ذوق بھی ماشاءاللہ اور آپ کا ذوق بھی سبحان اللہ. تو کیا کہنا. یقین کریں میں جتنی دیر بیٹھا رہا ہوں آپ کے چہرے دیکھ کر مجھے اتنی پیاس لگتی رہی ہے، پتہ نہیں میں کتنے گلاس پانی کے پی گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ذکر حبیب مصطفیٰ کی محفل ہے. ہم بھی پروگراموں میں آتے جاتے رہتے ہیں، ماحول کا ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جو کنڈیشن آپ کی ہے یہ کل خانی کے موقع پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بڑے خوش وقت ہیں. اس وقت کوئی ریسٹورنٹ میں ہوگا، کوئی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوگا، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہوگا، اور آپ کتنے خوش وقت ہیں کہ آپ حضور کی محفل سجائے بیٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب مل کے پڑھی صلی اللہ امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابعی اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی. سبحان اللہ. صدیق اللہ 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 اللہ. اکس حسن کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاروق ذلِ جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء
شمع جمال محمد سبحان اللہ مدست حیدر بہار باغ خصال محمد وأحسن من قلم تركت سبحان اللہ وأجمل من قلم طالب النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وہ دلشاد ہے آقا جس میں تیری یاد ہے وہ گھر آباد ہے جس میں محفل میلاد ہے اور کعبہ وہ ہے مکے تے مدینے دا تذکرہ چل پہ ہے دل کرتے ذرا دوواں نوں ڈالی کر دی اللہ اللہ کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے ارے مدینہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے ہنشا یہی ہے کہ لوکال کی ہوتی رہے ثنا میرے آقا تیرے حسن و جمال کی درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ آپ چونکہ قادری بھی ہیں آپ دے پیر و مرشد غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ تے جیڑا اے مہینہ ربیع الثانی دا 11 شریف دے حوالے نال بڑا مشہور ہے سبحان اللہ تے اعلی حضرت نے حضور دی بارگاہ وچ کلام لکھے تے ہے تے اردو وچ لفظ بھی تھوڑے جہے ہیں سادہ سادہ توجہ نال سنو گے تے انشاءاللہ ایمان دی حلاوت نصیب ہوئے گی زمین و زمان تمہارے لیے سبحان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہارے لیے مکین و مکان آواز کھولیا سبحان اللہ تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے سبحان اللہ ہم آئے یہاں تمہارے تمہارے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر سبحان اللہ یہ تاج و قمر سب حکمی روا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ میرے اعلیٰ حضرت نے جتنی عشق اور محبت وچ بیٹھ کے کلام لکھے ہیں اگر تسا تھوڑی جی توجہ نال بیٹھ کے سنو گے تو انشاءاللہ ایمان دی حلاوت نصیب ہوئے گی. اس شعر کے اندر میرے آقا کریم کے دو معجزات کا ذکر ہے. اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، تمہارے لیے زمین و زمان. ساری میرے آقا دے غلام بیٹھے حضور دے ذکر شامل ہو جاؤ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. الحمدللہ علی احسانہ. سبحان اللہ. آج کا ہمارا یہ پروگرام ہماری تقریب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد پذیر ہے من جملہ اہل خانہ جن کی اس خوبصورت کاوش کی وجہ سے یہ خوبصورت محفل پاک منعقد ہے. دعا ہے اللہ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور حاضرین کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے، اور جو احباب دور دراز سے چاہ کر تشریف لائے اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول آمین آمین. میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا، بس دو چار علمی گلاں گفتگو میں کرنی ہے، عرض کرنی ہے، تو توجہ میرے پاس رکھنی ہے. ہم جمع ہوئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کا موقع کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، تو آپ خالی آئیں اور خالی چلے جائیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. آپ آئے ہیں اور کچھ لے کر جائیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور سبحان اللہ. آمین. عاشقان مصطفیٰ حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کائنات کا ذرہ ذرہ روشن اور منور ہو گیا. عاشقان مصطفیٰ یوں تو میرے آقا کریم کی شان، مقام، مرتبہ اور مدحت اکثر علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک حدیث پاک ایسی ہے جو میرے آقا کریم نے اپنی زبان سے خود بیان فرمائی. حلیت الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ کان فی بنی اسرائیل رجل صلاہ مئۃ سنۃ ثم مات فاخذوه برجلہ فالقوه علی مزملہ فاوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام ان اخرج فصلی علیہ. قال موسیٰ علیہ السلام یا ربی بنو اسرائیل شاہدوا انہو اساکا مئۃ سنۃ فاوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام ہاکذا کان کلما نشر التوراۃ والنظر الی اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینیہ فصلی علیہ فشکرت ذلک لہ فغفرت ذنوبہ وزویت 70 حوراہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلیت الاولیاء کے اندر توجہ میرے والد رکھنی ہے، تھوڑی جی علمی گلہ ہیں. حلیت الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم اصفہانی اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کانا فی بنی اسرائیل رجل اصلاہ مئۃ سنۃ. حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک گناہگار شخص تھا جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی. ثم ماتا، پھر وہ گناہگار شخص فوت ہو گیا. فاخذوه برجلہ، بنی اسرائیل والوں نے اسے پاؤں سے پکڑا. فالقوه علی مزملہ، جا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. بنی اسرائیل والے پھینک کر چلے گئے. فاوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، رب کائنات نے اپنے پیارے کلیم، اپنے نبی، اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ پیارے موسیٰ ان اخرج فصلی علیہ، اپنے گھر مبارک سے باہر نکلیے اور اس شخص کو جس نے 200 سال تک میری نافرمانی کی ہے، بنی اسرائیل والے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک کر چلے گئے ہیں.
موسیٰ تم جاؤ جا کر اسے اٹھاؤ اللہ، نہلاؤ اللہ، کفن دے کر اللہ، اس کی اللہ، پھر اللہ، نماز جنازہ بھی ادا کرو اللہ اللہ قال موسیٰ علیہ السلام یا ربی بنو اسرائیل شاہدو انہو اساکا میعت سنت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا باری تعالیٰ بنی اسرائیل والے تو گواہ ہیں اس گناہگار شخص نے 200 سال تک تیری نافرمانی کی ہے یہ تو بڑا گناہگار انسان ہے فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَى موسیٰ علیہ السلام هَكَذَا كَانَ رب کائنات نے فرمائے کہ پیارے موسیٰ ایسا ہی ہے اس گناہگار شخص نے 200 سال تک میری نافرمانی کی ہے پر کان کلما نشر التوراۃ والنظر الی اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینیہ فصلی علیہ رب کائنات نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ ایسا ہی ہے اس گناہگار شخص نے 200 سال تک میری نافرمانی کی ہے پر کان کلما نشر التوراۃ جب یہ گناہگار شخص تورات کو کھولتا میرے حبیب کے نام نامی اس میں گرامی کو دیکھتا سبحان اللہ پہلے چوم لیتا عاشقو ہم اہل سنت میں آپ کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں آپ سے اگر کوئی پوچھے انگوٹھے کیوں چومتے ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیوں چومتے ہیں مولوی چوم دیتے میں بھی میرا پیو چوم دیتے میں بھی کوئی کام کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے قائم نہیں ہوتا یہ آپ کے علم کی کمی ہوتی ہے کہ بندہ جستجو نہیں رکھتا تڑپ نہیں رکھتا لگن نہیں رکھتا کہ وہ علم سیکھے پڑھے توجہ رکھے اس طرف تو میں آپ کو اب حدیث دینے لگا ہوں کوئی کام ہمارا ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں میں اپنی جماعت کی اس بات کی آپ کو گارنٹی اور وارنٹی دے رہا ہوں ہمارا کوئی بھی عمل نہ تو قرآن سے ٹکراتا ہے نہ ہی حدیث سے ٹکراتا ہے فَشَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ رب کائنات نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ کہ بس میں نے اس گناہگار شخص کے اس عمل کو قبول کیا وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ عمل کیا ہے عمل کیا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ حضور کے نام کا ادب کیا حضور کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگایا فصلی علیہ پھر حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا حضور نے کہا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے سب پڑھیں درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا سرکار نے فرمایا فَشَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ رب کائنات نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ بس میں نے اس گناہگار شخص کے اس عمل کو قبول کیا وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے وَزَوَّيْتُ سَبِينَ حَوْرَهَا اور اس کا اپنی جنت کی 70 حوروں سے نکاح بھی کر دیا ہے اللہ اور مقام مصطفیٰ دی گر عاشقو ذرا توجہ سمجھنا سبحان اللہ بندہ ہے امت موسوی کا گناہگار ہے 200 برس کا عمل کیا ہے حضور کے نام کا ادب کرے حضور کے نام کی توقیر کرے حضور کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگائے رب اس گناہگار شخص کو بخش دیتا ہے اگر بندہ ہو امت محمدی کا بندہ ہو امت مصطفی کا گناہگار ہو چاہے 200 برس کا حضور کے نام کا ادب کرے حضور کے نام کی توقیر کرے حضور کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگائے پھر رب اسے اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا سبحان اللہ خواجہ غلام فریدہ فرمان لگے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو میرا آس امیتے کھٹیاں وٹیاں تکیہ مان تران بھی تو میرا فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاة زان بھی تو میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی تو سلطان بھی تو سبحان اللہ سبحان آجا اللہ احمد یار فریدی کیا آپ بات کی ہے زبان جگہ گل کریے تھے آپ کیا فرمان سبحان اللہ آپ فرمان دیں محمد محمد کریں دے گزر گئی احد نال احمد ملے دے گزر گئی محمد محمد کریں دے گزر گئی احد نال احمد ملے دے گزر گئی داتوں نٹھو سے محمد دے اولے محمد بلے دے گزر گئی
رنگ دے محمد 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 کریں دے گزر گئی عہد نال احمد ملیں دے گزر گئی حلیمہ دیدہ چاچ کر گئے تصور حلیمہ دیدہ چاچی کر گئے تصور بیٹا چیاں گزر گئی عہد نال احمد ملیں دے گزر گئی خدا کو نکھو سے محمد محمد دے دے لکھے دے گزر گئی سبحان اللہ واجب واجب واہ کر سکے کیا بات ہے سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی ذرا ہاتھ چوک کے آخو سبحان اللہ سبحان اللہ سارے آدھے کر سمجھ آ رہی ہے ہاتھ چوک کے آخو سبحان اللہ سبحان اللہ پاسے برابر ہیں چلو بیٹھے رہو میرے وال تکتے رہو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا سبحان اللہ تو جو بات ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے اس کی سمجھ آ گئی ہے تو بات یہ ہے کہ عاشقوں حقیقت مصطفیٰ بہت بلند ہے حقیقت مصطفیٰ ہمارے علم سے بھی بلند ہے ہمارے ادراک سے بھی بلند ہے ہمارے فہم سے بھی بلند ہے آپ بیٹھے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عاشقوں کہ بتاؤ اللہ نے آپ کو کس چیز سے پیدا کیا تو گھبرانا نہیں ہے فوراً کہہ دینا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا اگر کسی کو دلیل نہیں آتی تو قاری صاحب حافظ موجود ہیں ان سے آپ بعد میں سماعت بھی کر سکتے ہیں تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ خالق الانسان من صلصال کالفخار کہ اللہ نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا میں نے کہا عاشقوں کبھی خود پر غور کیا ہے تیرا جسم مٹی کا ہے مٹی پر پانی ڈالو تو کیچڑ بنتا ہے تو روز پانی میں نہاتا ہے تیرے جسم میں ہڈیاں بھی ہیں بال بھی ہیں اور نہانے کے بعد تیرے جسم میں کیچڑ نہیں بنتا مطلب کیا ہے کہ آج تک کہ تجھ پر تیرے 5-6 فٹ وجود کی حقیقت نہیں کھلتی تیرا علم اتنا تیرا فہم اتنا تیرا ادراک اتنا کہ جس عقل پر اس کے اپنے وجود کی حقیقت نہیں کھلتی وہ عقل وجود مصطفیٰ تک کیسے پہنچ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں جلوہ گر ہیں حقیقت مصطفیٰ پر چند ایک باتیں اور اس میں اعظم محمد کیا ہے اس پر چند ایک باتیں جبریل حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں سرکار نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل کم عمرت من السنین جبریل سالوں کے اندر اپنی عمر کو بیان کرو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہے یہ میں صحیح تو نہیں بتا سکتا بس اتنا جانتا ہوں کہ اس عالم کائنات کے تصور سے بھی پہلے چوتھے حجاب نور میں ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا میں جبریل نے اس ستارے کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے سرکار نے سرکار نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صحیح تو نہیں بتا سکتا ایک اندازے کے مطابق اتنا جانتا ہوں کہ عالم کائنات کے تصور سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے عرش فرش کرسی جنت دوزخ زمین آسمان ہر چیز کے بننے سے بھی پہلے چوتھے حجاب نور میں ایک ستارہ ہوتا تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا میں جبریل نے اس ستارے کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے سرکار نے فرمایا کہ جبریل اگر آج وہ ستارہ تجھے دکھاؤں تو پہچان لے گا تو سرکار نے حضور نے پیشانی مصطفیٰ سبحان اللہ رسول اللہ کی پیشانی پر وہی ستارہ چمکتا ہوا سبحان اللہ سرکار نے فرمایا کہ جبریل واللہ انا ذالک الکوکب اللہ کی عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہوں سبحان اللہ میں نے کہا جبریل کون جبریل سید الملائکہ 72,000 کتنی دفعہ بولیں 72,000 دفعہ حضور کو دیکھا نور ہو کر حضور کو دیکھا حضور کو 72,000 دفعہ دیکھنے کے بعد بھی نہ جان سکے نہ پہچان سکے کہ
کہ حضور ہیں یا ستارہ؟ تو میں نے کہا یہ 4 سال مدرسے کی دال کھانے والا مولوی کیسے کہتا ہے کہ نبی میرے ورگا؟ ارے تو جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلتا ہے فرش پر، نبی چلتے ہیں عرش پر۔ تیری انگلیوں سے خون نکلتا ہے، میرے آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی جبریل گئے نہیں، سرکار کی بارگاہ میں جبریل آئے، کبھی کسی شکل میں آتے، کبھی کسی صورت میں آتے۔ سرکار نے فرمایا کہ جبریل تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہارا اصلی روپ کیا ہے؟ تو جبریل کو اپنے اصلی روپ پر بڑا مان تھا۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے 600 پر ہیں، اگر میں اپنے 600 پروں کو کھولوں تو اس کائنات کے اندر میرے 600 پر نہیں سما سکتے۔ یا رسول اللہ اگر جبریل کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو سدرہ کے مقام پر آئیے۔ جبریل کو اپنے رتبے پر بڑا مان تھا، کیونکہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ سدرہ کے مقام پر کوئی پہنچے کوئی نہیں۔ لیکن معراج کی رات جب میرے آقا سدرہ کے مقام پر پہنچے، میرے آقا نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل اپنی اصلی صورت دکھاؤ نا۔ تو جبریل نے پھر اپنے 600 پروں کو کھولا۔ اب اشارہ سمجھے گا، سارے کے سارے جبریل کو میرے آقا نے دیکھ لیا۔ جب دیکھ لیا تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے کوئی اکھ عام اکھ نہیں ہو سکتی جنہیں سارے دا سارا جبریل ہی دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ میری تے گوش ہے توڑے کو لکی بھی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کون ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جبریل اگر ہماری حقیقت دیکھنی ہے تو سدرہ کے پار تو لو دنوت الملتن لا ترختو۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک وال برابر بھی آگا نہیں آ سکتا، اگر بال برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ اتھے مولانا روم نے قلم اٹھایا، آپ فرما دیں کہ احمد عربہ کو شاید آپ پر جلیل کعبت مدہوش ماند جبریل۔ مطلب کیا ہے کہ جبریل نے اپنے 600 پروں کو کھولا، سارے کے سارے جبریل کو میرے آقا نے دیکھ لیا۔ اگر میرے آقا اپنے حسن کے 70,000 پردوں پر سے ایک پردہ بھی ہٹا دیتے تو قیامت تک جبریل بھی ہوش ہو کر گر جاتا۔ وہ دے چہرے دے سہرے کون پڑھے، جیدہ چہرہ خود و دہا ہوئے، جنہیں ظلف دا ذکر قرآن اندر واللیل اذا یغشا ہوئے، جیدہ ہار سنگار سبحان اللہ ما زاغ البصر و ما طغا ہوئے، اندے بول تجھ ہند گول ہم درد، جیدہ بول ما ینتقو عن الہوا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ خلافت، حق جاریہ، نعرہ حیدری، علی، قبلہ پیر صاحب زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو حقیقت مصطفیٰ ہمارے علم سے بلند ہے، ہمارے فہم سے بلند ہے، ہمارے ادراک سے بھی بلند ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے ہیں۔ ہم زمین پر بیٹھے ہیں، یہ ہماری زمین پانی پر ہے۔ کس پر ہے؟ نیچے سارا پانی ہی پانی ہے، پانی سے بلند ہے۔ بولیں ہماری زمین، اور زمین سے بلند ہے پہلا آسمان۔ کون سا؟ پہلے آسمان سے بلند ہے دوسرا آسمان، دوسرے آسمان سے بلند ہے تیسرا آسمان، تیسرے آسمان سے بلند ہے بولے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو مسئلے کو سمجھ آ رہی ہے۔ تیسرے آسمان سے بلند ہے چوتھے آسمان سے بلند ہے پانچویں آسمان سے بلند ہے چھٹے آسمان سے بلند ہے ساتویں آسمان سے بلند ہے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے بلند ہے عرش، اور عرش سے بلند ہے میرے نبی کے قدم۔ خواجہ احمد یار فریدی انہاں گل مکدی مکائی، آپ فرماندے کہ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر ایہو راز مشکل ہے دسا کوئی نہیں سکدا۔ اساں در محمد دے سجدے کرے سوں، سجدے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے مکے بھی جانا ہے، ہم نے مدینے بھی جانا ہے، حجر اسود کو بھی بوسہ دینا ہے، مدینے کے در و دیوار کو بھی چومنا ہے، سنہری جالیوں کو بھی بوسہ دینا ہے۔ اساں در محمد دے
سجدے کرے سو جو ای در تو سر اسادہ چاہ کوئی نہیں سکدا محضلہ دواہاں طبیبی کو آنکھو میرے مرد دی کر دوا کوئی نہیں سکدا مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے محمد دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا انل حق اناللہ علامت ہی سوکھا آنا احمد کو اللہ کوئی نہیں سکدا شریکت طریقت حقیقت دے قصے سوا معرفت دے رسا کوئی نہیں سکدا علی شیر حق علی شیر حق پیر و مشکل کشا دے سوا جامع کوثر بلا کوئی نہیں سکدا اسانت محمد دیاں ناتاں پڑھے سوں اسانت محمد دیاں ناتاں پڑھے سوں اسان وانگ ناتاں بڑا کوئی نہیں سکدا سے آغاز و انجام پاکست یارم زبان دلدی ہے حق اللہ کوئی نہیں سکدا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے علم سے آج بڑا پرفتن دور ہے. آج میں اپنے دادا کی کرامات بیان کرتا ہوں تو لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے. تو ان لوگوں کے لیے میں نے کہا کہ آج آپ کو کرامت قرآن سے نہ سنا دوں. اچھا بھی تو سب کرامت سننی ہے قرآن چونکہ نہیں سننی. سبحان اللہ جنہوں نے سننی ہے رات کھڑا سبحان اللہ جڑے تھاکے ہو رات چک کیا کھول سبحان اللہ. سارے چلو گل ہے بھی کہ اچھا پہلے یہ سمجھ لیں ایک ہوتا ہے معجزہ ایک ہوتی ہے کرامت اور ایک ہوتا ہے استدراج. اگر میرے کو لوگ کتنی غلطی ہوئے علماء بیٹھے میری اصلاح کر سن تو سے بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے وہ ساری غلط سمجھتے پہ ہو میری اصلاح ضرور کرنی ہے. اگر خلاف عادت کوئی کام نبی سے صادر ہو وہ کرامت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر خلاف عادت توجہ میری طرف رکھنی ہے کیونکہ باتیں کچھ اس طرح کی ہیں روڑے مائیے تو میں زیادہ سنا نہیں سکتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ لے کر جائیں خالی آئیں اور خالی نہ جائیں. سبحان اللہ. اگر خلاف عادت کوئی کام نبی سے صادر ہو وہ معجزہ ہے. کیا ہے؟ معجزہ ہے. اگر خلاف عادت کوئی کام ولی سے صادر ہو وہ کرامت ہے. اور اگر خلاف عادت کوئی کام غیر مومن فاسق یا فاجر سے صادر ہو وہ استدراج ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پلک مارنے سے بھی پہلے. تفسیر مظہری روح البیان اور ساوی الجلالین کے اندر یہ عبارت موجود ہے کانا وزیر سلیمان وکیل کاتبہ وکانا من اولیاء اللہ تعالی. بعض نے کہا کہ عاصم بن برخیہ آپ اللہ کے ولی تھے, بعض نے کہا آپ کاتب وحی تھے اور بعض نے کہا کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے. اتنا تک گل سمجھ آ گئی ہے. میں نے چونکہ دورہ حدیث کیا ہے لاہور داتا حضور کے قدموں سے سبحان اللہ اور جہاں پر ہمارا جامعہ تھا داتا حضور کے قدموں سے ہو کر پھر ہم اوپر جاتے ہیں. اللہ اللہ تو اللہ بیسمنٹ کے اندر ایک اللہ قبر انور ہے جس کا پہلے نام تھا شیخ رینالڈ, بعد میں ان کا نام مشہور ہوا شیخ فاروق. سبحان اللہ. اب توجہ میری طرف رکھنی ہے. میں نے آپ کو تھوڑا سا گھمانا بھی ہے, میں دیکھوں گا آپ کس طرف بیٹھے ہیں کس طرف جا رہے ہیں. تو تبلیغی جماعت والے گئے لندن, تھوڑے علاقے چ بھی آندن ساڑے علاقے چ بھی آندن اللہ اللہ کرتے ہیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ اگر دل میں حضور کا بغض ہو, اہل بیت کا بغض ہو, اصحاب کا بغض ہو, وہ کلمہ بھی کسی کھاتے کا نہیں. گل سمجھ آ رہی ہے. ہن تبلیغی جماعت والے گئے لندن. لندن میں تبلیغی جماعت والے نے کیتا ایک انگریز نو مسلمان. جب انگریز کو مسلمان کیا نا تو اس نے کہا مسلمان تا میں ہو گیا لیکن اسلام تے میرا ایک اعتراض ہے. کہنے لگا میں قرآن وچ پڑھیا ہے سینکڑا میلا دور دی مسافت تو حضرت سلیمان دے درباری نے بغیر کسی ظاہری سبب تو ملکہ بلقیس دا تخت پلک جھپکن تو پہلے دربار سلیمان وچ کیویں حاصل کیتا. گل سمجھ آئی ہے. تبلیغی جماعت والے گئے دورے پر لندن, وہاں پر انہوں نے ایک انگریز کو مسلمان کیا, انگریز مسلمان ہو گیا. انگریز کہنے لگا مسلمان تو میں ہو گیا ہوں لیکن اسلام پر میرا ایک سوال ہے, ایک اعتراض ہے کہ مجھے بتائیں قرآن آپ کا, حدیث آپ کی, اولیاء آپ کے, نبی آپ کا, مجھے بتائیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو 1500 میل دور مسافت پر پڑا تھا وہ پلک جھپکنے سے پہلے دربار سلیمان میں کیسے آ گیا. اب ماجرا کچھ اس طرح ہے
کہ دربار سلیمان لگا ہوا ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا کہ سانو ملکہ دا تخت چاہیے. ایک جن کھڑا ہوا, اس نے عرض کی تھی حضور تخت میں لے آواں گا. فرمایا کتنی دیر ہے؟ عرض کی تھی آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے. آپ کی محفل کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر یا نصف النہار تک تھا, یا نصف النہار سے لے کر غروب آفتاب تک تھا. آپ نے فرمایا اے وقت بہت زیادہ, سنو اس تمہیں پہلے چاہیے. تو آپ کی امت کے ولی آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے, عرض کی تھی حضور تخت میں لے آواں گا. فرمایا کتنی دیر ہے؟ عرض کی تھی انا آتی کا بھی قبل این کتا کا طرف ہوگا. سبحان اللہ. اکھ جھپکن تو بھی پہلے ملکہ دا تخت آپ دی بارگاہ میں حاضر ہوگا. ابھی یہ لفظ آپ کی زبان پر تھے اور ملکہ کا تخت دربار سلیمان میں موجود تھا. جب حضرت سلیمان نے ملکہ کا تخت دیکھا تو آپ نے فرمایا قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے اللہ کا فضل عظیم ہے. ہون واپس آ جاؤ. تبلیغی جماعت والے گئے لندن, انگریز کو مسلمان کیا, انگریز مسلمان ہو گیا. اب وہ کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ ملکہ کا تخت دربار سلیمان میں کیسے آیا. وہ جنہاں نے آج تک اپنے نبی دی طاقت نو نہیں منیا, انہوں نے ولیاں دی پاور نو کی. تبلیغیاں آئے بائیں شائیں کیتا. انگریز کہنے لگا آئے بائیں شائیں نہ کرو, میں نو جواب دیو کہ ملکہ دا تخت دربار سلیمان چکی میں آیا. انہاں کو اس کا جواب دے ہے نہیں سی. انہوں گھمانے لاہور لے آئے. کدی چڑیا گھر بھی کھان, کدی عجائب گھر بھی کھان, کدی کی بھی کھان, کدی کچھ بھی کھان. انگریز کہنے لگا مجھے یہ چیزیں نہ دکھاؤ, میں نے لندن میں بہت دیکھی ہیں, مجھے بتاؤ کہ ملکہ کا تخت دربار سلیمان میں کیسے آیا. بس ان کے پاس اس کا جواب تو تھا نہیں. اس کو گھماتے گھماتے جب داتا کی نگری کے باہر سے گزرے, اس نے داتا کی نگری میں انگریز نے رش دیکھا. کہنے لگا یہاں رش کیوں ہے؟ تو تبلیغی جماعت والوں نے کہا یہاں مسلمان شرک کرتے ہیں. انگریز کہنے لگا مشرک تا میں بھی سا, میں نو اپنے بھی چبو آن دیئے گے, اتھو تے خشبو آ رہی ہے, میں نو ایتھے جان دیو. تبلیغیاں مشورہ کیتا, انہاں کہا لندن جو پڑھ کے لے آئے ہیں لاہور, مطا زبردستی کر کے پنچھی ہاتھ بھی چھو اٹھ بھی نہ جائے. ایدی منو جس طرح کہہ دے دی گال منو. وہ انگریز جس نے اسلام پر اعتراض کیا تھا وہ اگے اور تبلیغی بسترے اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے. وہ انگریز جب داتا صاحب کے سونے والے گیٹ سے اوپر چڑھا تو داتا صاحب نے اپنے ایک فقیر کو بھیج دیا, اپنے ایک غلام کو بھیج دیا. فقیر نے انگریز کو سینے سے لگایا, نمی تھارا نمے بندے نہ جان نہ پہچان. بابا جی نے پوچھا انگریز ٹھنڈا پیے گا یا گرم؟ انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا, اسے گرم پسند تھا. کہنے لگا بابا جی پوچھ دیو تے پھر گرم پلا دیو. تے بابا جی نے ایویں حد کیتا تے چاہ دی پیالی او دے ہاتھ وچ پکڑا دیتی. جب انگریز نے چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. تبلیغی دوڑے دوڑے آئے, انہوں آ کے ہوش کرائی. جب ہوش میں آیا پوچھا تجھے کیا ہوا, کیا ڈٹھا؟ وہ انگریز کہنے لگا میں نے اسلام پر کیا تھا بہت بڑا سوال, بہت بڑا اعتراض کیا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ ملکہ کا تخت دربار سلیمان میں کیسے آیا. لیکن تسی تے مینوں اس گل دا جواب نہ دے سکے. لیکن اے بابا جی ویکھدے پئے ہو اے چاہتی پیالی, ویکھدے پئے ہو اے لندن وچ میرے گھر دی چاہتی پیالی ہے. اے بابا جی نے چاہتی پیالی میرے ہاتھ وچ پکڑا کے مینوں آکھیا تو پوچھدا وسے ملکہ دا تخت دربار سلیمان وچ کیویں آیا. لے پکڑ چاہتی پیالی انج آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما. انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے تہبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبھی کو رہنے دو, عاشقو جب عالم تصور میں مدینے پہنچو تو تمہارا انداز یہ ہو کہ قدموں میں جبھی کو رہنے دو, قدموں میں جبھی کو رہنے دو. چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے. رخسار کا عالم کیا ہوگا, ایک سمت علی ایک سمت عمر, صدیق ادھر عثمان ادھر, تم جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ یا رسول اللہ, خلافت حق جاریہ, نعرہ حیدری, یا علی, جشن عید
میلاد النبی زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کمال ہے کمال حضور کمال بس بات صرف اتنی سی ہے، حضور کے ساتھ بھی محبت کریں، حضور کی آل کے ساتھ بھی محبت کریں، حضور کے دیوانے بن جائیں۔ اور محبت کے حوالے سے بات صرف اتنی ہے کہ محبت جو ہے دعوت دلیل کا محتاج ہوتا ہے، محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ گل سمجھ آئیے؟ بس اس پہ گفتگو ختم۔ جب ابا آدم علیہ السلام کی، چونکہ میں نے ذات اسم محمد کو شروع میں اپنا ٹائٹل بنایا ہے تو اسی پہ گفتگو ختم کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، اتنی عظیم ہستی جس کا نام تیرے عرش کے پایوں پر لکھا ہے، جس پر درود پڑھنے سے مجھ آدم کی توبہ قبول ہو گئی، مولا اس عظیم ہستی کے نام کو میرے ناخنوں میں درج فرما دے۔ اللہ اب رب نے فرمایا کہ جا آدم، درج فرما دیا۔ سبحان اب اللہ آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ محمد سبحان اللہ بات صرف اتنی سی ہے، کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اب دیکھیں ہمارے پاس اختلافی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آج گلیوں میں، محلوں میں، منڈیوں میں، مالوں میں، چوکوں میں بڑی دکانیں کھل گئی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا جو تیرے در سے پھرتا ہے در بدر یوں ہی پھر خار پھرتا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور کے دیوانے بن جائیں۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات اکثر کرتا رہتا ہوں کہ دنیا کی محبت ہو تو بندہ کتے کے پیر بھی چومنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مجنوں نہ کتے کے پیر چوم رہا تھا، لوگوں نے کہا، عقل والوں نے کہا مجنوں پاگل ہے، کتے کے پیر چوم رہا ہے۔ تو مجنوں کہتا ہے تمہیں کتا ہونا نظر آتا ہے، میری آنکھ سے دیکھو یہ صبح و شام لیلا کی گلی سے گزرتا ہے۔ تو میں نے کہا دنیا کی محبت ہو تو بندہ کتے کے پیر بھی چومنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ امتی کلمہ نبی کا پڑھے، محبت کی دلیلیں مانگتا بھی ہے۔ سبحان اللہ 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 بس گل سے اللہ 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 اگر کوئی آپ کو منع کرتا ہے تو اس کو کہو بھائی اگر تو نہیں کرتا اس طرح تو تیرا عمل تیرے ساتھ ہے، میں تے حضور کا دیوانہ، میں تے کرنے۔ سبحان اللہ سبحان بس حضور کے دیوانے بن جائیں، حضور سے بھی محبت کریں، حضور کی آل سے بھی محبت کریں۔ غوث اعظم کا مہینہ ہے، گیارہ شریف کا مہینہ ہے، لنگر کا اہتمام کریں، محافل کا اہتمام کریں، حضور کا ذکر خیر کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محرم کے دنوں میں اٹھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بعض ایام میں اٹھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ اے سنی واحد ہے جڑا پورا سال ہی جاگتا رہے، کبھی ربیع الاول میں تو کبھی ربیع الثانی میں تو کبھی رجب میں تو کبھی شعبان میں تو کبھی رمضان میں، پورا سال ہی یہ جاگتے جاگتے گزار دیتے ہیں۔ تو بس حضور سے محبت کریں، حضور کی آل سے بھی محبت کریں، ازواج مطہرات کے بھی دیوانے بن جائیں، ان کے بھی غلام بن جائیں، کیونکہ حضور کی کل اصل بھی پاک ہے، حضور کی کل نسل بھی پاک ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔